السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے کوفہ بلا کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور ان کی آل اولاد اور اصحاب کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کر لیا گیا اور نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ پیارے دوستو، یزیدی فوج کے بدبختوں نے اہل بیت کی تمام پاک دامن خواتین کے سروں سے دوپٹوں کو اتار دیا اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو قید کر کے لے جایا گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بیویوں کو قید کر کے آگے آگے یزید کی فوج خوشیاں مناتی جا رہی ہے اور ناچتی جا رہی ہے، اور ان کے پیچھے پیچھے اہل بیت اطہار کی پاک دامن خواتین قید ہو کر آ رہی ہیں، اور فوج یزید نے تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے نیزوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور وہاں میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کے جسم مبارک بغیر سر کے پڑے ہوئے تھے۔ میدان کربلا میں ہر طرف لاشیں پڑی تھیں۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جو اولاد ہیں ان کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ 3 دن تک میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل اولاد کی لاشیں بغیر کفن اور دفن کی پڑی رہیں۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یزیدی فوج کا پہرہ کم ہو چکا ہے تو آس پاس کے لوگ نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے وہاں آئے۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے آئیں تو انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ میدان کربلا میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ کسی کا بازو کہیں پڑا ہے تو کسی کا جسم کہیں پڑا ہے تو کسی کے پاؤں کہیں پڑے ہیں۔ ان عورتوں نے لرزہ دینے والا جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی اپنے مردوں کے پاس گئیں اور اپنے مردوں سے کہنے لگیں کہ اس کربلا کے میدان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ ان شہیدوں کی لاش کربلا کے میدان میں بکھری پڑی ہے اور ان کے خیمے جلے پڑے ہیں۔ وہ عورتیں اپنے مردوں سے کہنے لگیں کہ آؤ ہم چل کر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہیدوں کو دفن کرتے ہیں۔ ان عورتوں کی یہ بات سن کر ان کے مرد ان عورتوں سے یہ کہنے لگے کہ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آل رسول کو یزید نے قتل کر دیا ہے۔ اگر ہم ان کو دفن کریں گے تو یزید کہیں ہمارا دشمن نہ بن جائے اور کہیں ہم کو بھی قتل کر دے۔ تم اس بات کو چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تو ان کو دفن کر دے گا۔ اپنے مردوں کی یہ بات سن کر وہ عورتیں اپنے مردوں سے کہنے لگیں کہ تعجب ہے تمہارے ایمان پر، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کی آل اولاد سے یہ محبت رکھتے ہو۔ یاد کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا لیکن کہ تم میری آل اولاد سے محبت کرو، یعنی اہل بیت سے محبت کرو۔ اس طرح یہ عورتیں اپنے مردوں سے کہنے لگیں کہ اگر تم لوگ نہیں جاتے تو مت جاؤ، ہم جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور ان کے نواسے کو دفن کرنے کے لیے۔ پیارے دوستو، بات جب یہاں تک آن پہنچی تو ان مردوں میں سے چند مردوں کی غیرت جاگ اٹھی اور وہ اپنی عورتوں کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے۔ بس جب یہ لوگ میدان کربلا میں پہنچے تو اس منظر کو دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگے اور سوچنے لگے کہ ان کو کیسے دفن کریں۔ انہوں نے دیکھا کہ میدان کربلا میں جتنے بھی شہید موجود ہیں کسی کے تن پر سر نہیں تو کسی کا بازو نہیں تو کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ ان کو کیسے دفن کیا جائے۔
پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ایک بہت بڑی قبر بنائی جائے اور ان کے اندر تمام شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا جائے۔ یہ لوگ شہیدوں کو دفن کرنے کے لیے قبر کھود ہی رہے تھے کہ اچانک سے ایک گھڑ سوار ان کے پاس آیا۔ یہ منظر دیکھ کر یہ لوگ سوچنے لگے کہ شاید یہ کوئی سپاہی ہے۔ یہ لوگ اسے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو وہ گھڑ سوار بولنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ یاد رہے دوستوں کہ یہ وہی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اکلوتے بیٹے تھے کہ جو کربلا کی اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ اس وقت کافی بیمار حالت میں تھے، جس کی وجہ سے کسی بھی طرح سے اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ حالانکہ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تھی تو خاندان کی باقی عورتوں کے ساتھ بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قیدی بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے تاریخ دان یعنی اتہاس کار اس بات سے سہمت نہیں ہوتے ہیں کہ بعد میں کربلا میں پڑے ہوئے جسموں کو دفنانے کے لیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کربلا کے میدان میں پہنچے تھے، کیونکہ جب ان کو قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا تو اتنی جلدی ان کا وہاں سے واپس آنا کیسے ممکن تھا۔ بہرحال دوستو، جب انہوں نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں، تو یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ زاروں قطار رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر ایک کپڑا بچھایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک ملتا تو کہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کچھ حصہ ملتا۔ اس طرح حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جسم کے حصوں کو جمع کیا اور ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا، اور جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے لیے میدان کربلا میں زمین کو کھودتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبر کے اندر دفن فرما دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اکبر کو بھی دفن کر دیتے ہیں، اور میدان کربلا میں ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں دوسری طرف جو ان لوگوں نے ایک بہت بڑی قبر کھودی تھی، وہ اس قبر میں کربلا میں موجود تمام شہیدوں کو اس قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، میدان کربلا میں موجود اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں تمام شہدائے کربلا کے جسم مبارک ایک ساتھ دفن کیے گئے ہیں۔ اس طرح جب تمام شہدائے کربلا کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کہ ایک شہید کو دفن کرنا ابھی باقی ہے، کوئی بوڑھے صحابی ہیں، ان کو ابھی تک تدفین نہیں کیا گیا ہے۔ اسی وقت حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگے کہ یہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کو ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ جہاں پر جب بھی کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ اس کے بعد حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ جب سب لوگ دفن کرنے کے بعد جانے لگے تو کسی نے کہا کہ ٹھہرو، ابھی ایک اور شہید کو دفن کرنا باقی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمام شہیدوں کو دفن کر دیا گیا ہے، اب کون سے شہید باقی ہیں؟ تو حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جاؤ نہر فرات کے کنارے۔ جب تمام لوگ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو پڑا ہے۔ جب لوگ تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو پڑا ہے،
اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک وہاں پر موجود ہے جہاں پر آپ لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی اور آپ کے جسم مبارک کو بھی ایک جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ آج بھی میدان کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو بات ہو گئی تمام شہیدوں کے جسموں کا۔ اب جہاں تک معاملہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سر کا کہ جس کو یزید کے پاس لے جایا گیا تھا، تو میں اس کو کہاں دفن کیا گیا تھا، اس بارے میں تاریخ دانوں کے بیچ الگ الگ رائے پائی جاتی ہے، مگر جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ دراصل یہی ہے کہ بعد میں ان کے سر کو ان کی ماں یعنی کہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بڑے بھائی یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفنایا گیا تھا۔ حالانکہ دوستو، یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتا دینا ضروری ہے کہ ویسے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ تاریخ دانوں یعنی اتہاس کاروں کے بیچ اس بات کو لے کر الگ الگ رائے ہے کہ جس وقت تمام شہیدوں کو دفنایا جا رہا تھا اسی وقت وہاں پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے یا پھر نہیں تھے، مگر ہاں اس بات پر سبھی لوگ سہمت ہیں کہ کربلا میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں پاس کہیں گاؤں میں آباد قبیلے کے لوگوں نے دفنایا تھا، جس قبیلے کو بنی اسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹوں، بھتیجوں اور جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ان لوگوں کو شہید کرنے والوں کا اللہ کی طرف سے کیا عذاب آیا۔ پیارے دوستو، جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا گئے تھے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 6000 کوفی تو مختار کے ہاتھوں مارے گئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے، جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا کہ جو آخرت کی عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے کچھ لوگ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کچھ کوڑھی ہوئے اور کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں کچھ بیٹھے ہوئے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جس نے بھی کوئی کسی طرح کی کوئی مدد کی وہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہوا۔ ایک بڈھا جو اس مجلس میں تھا اس نے کہا، میں نے بھی تو مدد کی تھی مگر میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہوا۔ اتنا کہنے کے بعد یہ ایک جل رہے چراغ صحیح کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی آگ نے بڈھے کو پکڑ لیا، اس کا پورا بدن جلنے لگا، وہ آگ آگ چلاتا رہا یہاں تک کہ دریائے فرات میں کود پڑا مگر آگ نہیں بجھی اور وہ اسی میں جل کر مر گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ امام سدی سے بھی منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے اس کو دیکھا، وہ اس طرح جل رہا تھا جیسے کوئلہ۔ امام واقدی سے روایت ہے کہ ایک شخص جو لشکری یزید کے ساتھ تھا مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، واقعہ کربلا کے بعد وہ اندھا ہو گیا۔ اسے اس کی وجہ پوچھی گئی، اس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ آستینی مبارک چڑھائے ہوئے اور ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ حضور کے سامنے ایک چمڑا بچھا ہوا تھا اور 10 قاتلان حسین ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ جب آپ کی نگاہ مجھ پر پڑی تو بہت لعنت ملامت کی اور خون میں ڈوبا کر ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی۔ اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا۔ اور حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ یزید کے لشکر کا وہ سپاہی کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا ہو گیا ہے، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرا چہرہ تو بہت زیادہ خوبصورت تھا، پھر اتنا زیادہ کالا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا، جس روز میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس روز سے ہر رات کو 2 آدمی
میرے پاس آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں بہت سی آگ ہوتی ہے، مجھے منہ کے بل اس آگ میں ڈال کر نکالتے ہیں، اس وجہ سے میرا منہ اتنا زیادہ کالا ہو گیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ شخص بہت بری موت مرا۔ علامہ بارزی حضرت منصور سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک شام میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا منہ سور جیسا تھا۔ انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ روزانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 1000 مرتبہ اور جمعہ کے دن 4000 مرتبہ ان پر اور ان کی اولاد پر لعنت بھیجا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے لمبا خواب بیان کیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لعنت بھیجنے کی حضور کی خدمت میں شکایت کی تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے منہ پر تھوک دیا تو اس کا منہ سور یعنی خنزیر جیسا ہو گیا اور وہ لوگوں کے لیے نصیحت بن گیا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بڈھی نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک تھال رکھا ہوا ہے جو خون سے بھرا ہوا ہے، لوگ آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں اور اس خون سے ان کی آنکھوں میں لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں بھی حاضر کیا گیا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے مقابلے میں نہیں گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی کی تمنا تو رکھتا تھا، پھر آپ نے میری طرف انگلی سے اشارہ فرمایا تو اسی وقت میں اندھا ہو گیا۔ اور مروی ہے وہ بدبخت جس نے کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حلق میں تیر مارا تھا، وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوا کہ اس کے پیٹ کی طرف ایسی سخت گرمی پیدا ہوئی کہ جیسے آگ لگی ہو اور پیٹ کی طرف ایسی سردی کہ خدا کی پناہ اس حالت میں اس کے پیٹ پر پانی چھڑکتے، برف رکھتے اور پنکھا جھلتے مگر ٹھنڈک پیدا نہ ہوتی، اور پیٹ کی طرف آگ جلا جلا کر گرمی پہنچانے کی کوشش کرتی مگر کچھ فائدہ نہ ہوتا، اور وہ پیاس پیاس چلاتا تو اس کے لیے ستو، پانی اور دودھ لایا جاتا مگر 5 گھڑا بھی اس کو پلایا جاتا تو وہ پی لیتا اور پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یہاں تک کہ اسی طرح پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ معاذرات و محاورات میں لکھتے ہیں کہ ایک کوفہ میں چیچک کی بیماری ایک سال ایسی ہوئی کہ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے 1,500 اولاد ان کی چیچک سے اندھی ہو گئی۔ حکیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ میں یحییٰ بن زکریہ کے بدلے میں 70,000 کو مارا اور اے محبوب تمہارے نواسے کے بدلے 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 کو ماروں گا۔ قرآن سے بہت سے لوگوں کو مختار کے ہاتھوں مارا اور بے شمار لوگوں کو طرح طرح کی مصیبتوں اور آفتوں سے مارا گیا، اور پھر کئی ہزار عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ شفا کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس طرح وعدہ الہی پورا ہوا اور کل ملا کر 1,40,000 لوگ مارے گئے۔ تو دوستو فی الحال آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس اسلام کی خاطر اہل بیت نے اپنی جانوں کو قربان کیا اور اسلام پر حقیقی طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کامنٹ کر کے ضرور جائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔